السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت مقدس یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دما کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اگر کسی کو ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہیں، علامات کے بعد اس کے روحانی وظائف اور گھریلو ٹوٹکے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو آل پہ ٹیپ کر لیں تاکہ آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دما کیا ہے؟ سانس کی نالیوں میں خرابی یا پھیپھڑوں کی نالیوں کے تنگ ہونے کے سبب سانس لینے میں تکلیف کے مرض کو دما کہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا بھر میں 23 کروڑ سے زائد افراد اس کے مریض ہیں۔ 50% افراد 10 سال کی عمر سے قبل ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے روزانہ تقریباً 1000 افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دمے کی علامات کسی بھی عمر میں ظاہر ہو سکتی ہیں مگر زیادہ تر بچپن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کی عمومی علامات یہ ہیں: سانس کا پھولنا، سانس کی نالیوں میں انفیکشن ہونا، سانس لیتے وقت سیٹی کی آواز کا پیدا ہونا۔ دمے کی چند وجوہات، جن وجوہات کی بنا پر دمے کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے ان کو دمے کے مرہقات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں: سردی کا لگنا، نزلہ زکام کا ہونا، مٹی، دھواں، گرد و غبار، کھانسی کا ہونا، الرجی کا ہونا، سگریٹ کا پینا یا پینے والوں کے پاس بیٹھنا، کسی قسم کی خاص ادویات کے استعمال سے بھی دما ہو جاتا ہے۔ دمے کے مریض کے لیے احتیاطی تدابیر۔ دمے کے مریض سے سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ اسے کب دورہ پڑتا ہے۔ ہر اعتبار سے اس کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے جلد ہضم ہونے والی خوراک کا اہتمام کریں۔ طبیعت کے لیے موافق کچھ دیر کے لیے صاف ستھری ہوا میں بٹھائیں۔ رات کا کھانا جلدی دیں۔ زیادہ سونا بھی دمے کے مریض کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے زیادہ سونے سے مریض کو روکیں۔ سردی اور دمے کا مریض۔ سردیوں میں دما شدت اختیار کرتا ہے، مریض کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے سب ہی اور بالخصوص دمے کا مریض سردی سے حفاظت کے لیے سویٹر، جیکٹ اور گرم چادر وغیرہ کا استعمال کرے۔ اسی طرح رات سوتے وقت گرم لحاف وغیرہ کا استعمال لازمی کرے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر مجبوری پڑ جائے تو ناک، منہ اس کو لپیٹ کر باہر نکلے۔ علاج اور احتیاط بالکل دونوں ضروری ہیں۔ مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے علاج بہت ضروری ہے لیکن اس کے لیے احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ خاص کر لمبے عرصے تک رہنے والی بیماریوں میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ان اشیاء کا استعمال کسی مرض میں علاج اور احتیاط دونوں ضروری ہیں۔ مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے علاج اور احتیاط بہت ہی ضروری ہیں۔ خاص کر لمبے عرصے تک رہنے والی بیماریوں میں ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ان اشیاء کا استعمال کسی مرض میں نقصان دہ ہو تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دما میں علاج کے ساتھ احتیاط بھی لازم ہے۔ دما کے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معمولات تبدیل کرے۔ کسی قسم کے نشے کا عادی ہو تو اسے بالکل چھوڑ دے۔ مٹی، فضائی آلودگی، سگریٹ وغیرہ کے دھوئیں سے بچے۔ چھوٹی بیماری سے بھی بچیے۔ کبھی ہم چھوٹی بیماری کو معمولی سمجھ کر علاج کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتے، بس یہی وہ اوقات ہوتے ہیں جب چھوٹی بیماری کو بڑی بیماری بننے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کسی کو سانس کا انفیکشن ہو جائے تو وہ اسے معمولی نہ سمجھے، وہ دمے کا انتظار نہ کرے کیونکہ وقت آنے پر علاج نہ کروانے سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوا کا استعمال۔ اگر ڈاکٹر کی طرف سے لمبے عرصے تک ادویات کے استعمال کے لیے کہا جائے تو اس میں بالکل کمی بیشی نہ کریں بلکہ مکمل وقت تک صحیح استعمال کرنی چاہیے۔ دمے کا روحانی علاج۔ درج ذیل حروف جو آپ کو اسکرین پر شو ہو رہے ہیں ان کو سیب پر لکھ کر یا شیشے کے برتن پر لکھ کر پانی سے اچھے طریقے سے دھو لیں اور پھر اس کو پلائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں صحیح ہو جائے گا۔ لکھنے کا طریقہ: تمام حروف اس طرح الگ الگ لکھیں: لام، واو، لام، الف، الف، لام۔ یہ جو تمام حروف آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ نے ایک جگہ پہ نوٹ کر لینے یا نوٹ کرنے کے بعد سیب یا کھلے شیشے کے برتن پر لکھ کر آپ مریض کو کھلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تعویذ ہمیشہ اسی طرح لکھیے کہ دائرے والے حروف کی گولائی کھلی رہے، یعنی اس طرح لکھیں جس طرح آپ کو اسکرین پر شو ہو رہے ہیں۔ اب آخر میں دمے کا گھریلو علاج۔ 3 خشک انجیر دودھ میں پکا کر روزانہ صبح اور رات کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ بلغم اور دمے سے نجات ملے گی۔ روزانہ گاجر کا رس پینے سے انشاءاللہ آرام ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔